बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اہل سنت کے بانی، جامعہ مسجد غوثیہ ٹرسٹ PECH سوسائٹی اور دارالعلوم حنفیہ غوثیہ گلزار حبیب ٹرسٹ اکاڑا میں دارالعلوم اشرف المدارس جنوبی افریقہ میں جماعت اہل سنت کراچی شہر میں اہل سنت کی طرف سے مجالس محرم اور عید المنادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے بانی، انجمن محبان صحابہ و اہل بیت کے بانی، نماز مترجم کے مصنف، 30 کے لگ بھگ بہترین تحقیقی کتابوں کے مصنف، اردو زبان کے دنیا بھر میں شہرت و مقبولیت پانے والے خطیب اعظم، درس قرآن، درس تراویح، درس حدیث اور جمعہ کے اجتماعات اور نجی محافل کے علاوہ بڑے اجتماعات سے 18,000 سے زیادہ مذہبی تقاریر کر کے ریکارڈ قائم کرنے والے بے بدل و بے مثال خطیب، 100 کے قریب مساجد اور اس سے کہیں زیادہ مدارس قائم کروانے اور ان کی سرپرستی کرنے والے عہد آفرین مصلح و مبلغ، لاکھوں افراد کے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنے والے مدرس و معلم، تحریک قیام پاکستان، تحریک ختم نبوت، تحریک دفاع پاکستان، تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ اور تحریک اتحاد بین المسلمین کے قافلہ سالار، سینکڑوں افراد کو حلقہ بگوش اسلام کرنے والے حق پرست دینی پیشوا، ہزاروں شاگردوں اور مریدوں کے پیر و مرشد اور مربی استاد، 16 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت اور حج عمرہ کی سعادت پانے والے اور 3 مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والے مقبول و برگزیدہ عرب و عجم کے متعدد مشاہخ کرام سے اجازت و خلافت پانے والے شیخ طریقت، صدقات جاریہ کے قابل رشک کام انجام دینے والے خدا دوست، مخلوق کی داد رسی اور دستگیری کرنے والے شفیق و مہربان، راہ حق میں سنگ و سنا کے وار سہنے، قید و بند کی صحبتیں جھیلنے اور مثالی قربانیاں دینے والے مجاہد و غازی اور اہل ایمان کے محبوب و محترم مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ آل بطول حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مقبولیت، شہرت، ذات و صفات اور خدمات کے حوالے سے ممتاز ترین یگانہ روزگار شخصیت تھے۔ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 38 برس کا عرصہ بیت گیا ہے، مگر ان سے عقیدت و محبت کا سلسلہ آج بھی تازہ ہے۔ ان کا اثاثہ حیات ہی عشق رسول تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاکر، ان کی تعلیمات کے مبلغ اور خود اس کے پابند تھے اور حق و صداقت کی ناقابل تسخیر چٹان تھے۔ وہ تو قرون اولا کے برگزیدہ اہل ایمان کی جیتی جاگتی تصویر و تنویر تھے۔ دنیا میں ان کی آمد سے پہلے اہل اللہ نے ان کی عظمت و سعادت کی بشارتیں دی۔ والدین نے رویا صدقہ میں نیک بیٹے عالم دین ولی اللہ کے تولد کی نوید سپائی، ولادت باسعادت پر تکبیر و رسالت کے مبارک نعروں سے استقبال ہوا۔ ماہ سیام کی مبارک و منور ساعتوں میں زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کی سماعت میں پہلی آواز درود و سلام کی پہنچی، جو تمام عمر ان کا محبوب وظیفہ رہا۔ متقی و پارسا ماحول و افراد میں پرورش ہوئی۔ تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے ہوئی۔ خوش الحانی نے نعت خواں بنایا اور کم سنی میں محبوب اولیاء ہو گئے۔ علم دین پڑھا تو خطابت کے جوہر کھلے اور توطئے پنجاب اور خطیب اعظم کے القاب ملے۔ تحریر کے میدان میں آئے تو ان کی ہر کتاب یادگار ٹھہری۔ دینی خدمات کے حوالے سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مجدد کا رتبہ ملا۔ سیاسی و سماجی اور قومی کارہائے نمایاں انجام دے کر ملک و قوم کے محسن قرار پائے۔ انہوں نے بہت کامیاب زندگی بسر کی۔ بلا شبہ ان کے رب تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا اور انہوں نے ہر لمحہ خوب محنت کی اور قدرت کی عطا کردہ ہر صلاحیت کا خود کو اہل ثابت کیا۔ 55 برس کی کوئی بڑی مدت شمار نہیں ہوتی۔ زندگی کے اس مختصر عرصے میں انہوں نے گراں قدر کام کیے۔ ان پر رشک ہوتا ہے وہ راسخ العقیدہ سچے اور مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے خود کو شریعت و سنت کا پابند رکھا اور لاکھوں کو اپنی ذات و صفات سے متاثر کیا۔ دین و مسلک کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور ہر تکلیف و صعوبت خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ وہ بلا شبہ عہد آفرین اور انقلابی شخصیت تھے۔ خطیب اعظم مولانا اکاڑوی کی وجہ شہرت میں ان کی منفرد مثالی خطابت نمایاں ہے اور اس بات کا سب ہی نے اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی طرز خطابت کے نہ صرف موجد بلکہ امام تھے۔ انہیں گزشتہ نصف صدی میں اقلیم خطابت کا تاجدار کہا جائے تو ہرگز بجا نہ ہوگا۔ وہ کسی میڈیا سے شہرت پا کر مقبول نہیں ہوئے، کسی تنظیم کی پشت پناہی سے منظر عام پر نہیں آئے، تشہیر کا سامان کر کے متعارف نہیں ہوئے، بلکہ وہ خداداد
خداداد صلاحیتوں اور اپنی انتھک محنتوں سے اپنے نسب العین کے لیے ہمہ دم ہمہ جان مشغول رہے۔ یہ ان کا صدق و اخلاص تھا کہ انہیں تائید عزتی حاصل رہی۔ وہ ہر لمحے، ہر مرحلے اور ہر میدان میں اپنے کام سے نام بناتے رہے اور مقبولیت و محبوبیت میں مثالی رہے۔ مولانا اکاڑوی نے خود کو دین و ملت کے لیے وقف رکھا۔ انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں کریں، اپنی شخصیت اور حیثیت کے لیے کام کریں۔ یہ بات کسی گمان یا اندازے پر نہیں، پورے وثوق سے مسلسل مشاہدے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ جب کراچی آئے تو ماہ سیام کے ایک اشرے میں شہر بھر میں ان کی دھوم ہو گئی تھی، ہر زبان پر ان کا چرچا تھا۔ وہ دوسری مرتبہ 3 ماہ کے بعد ماہ محرم میں آئے اور تقریباً 3 ہفتے اس شہر میں رہے اور روزانہ انہیں بڑے اشتیاق و اہتمام سے سنا گیا۔ وہ پنجاب کے مشہور شہر اوکاڑا سے آئے تھے۔ اس شہر کی نسبت سے سب سے پہلے انہی کے نام کے ساتھ اوکاڑوی کا لاحقہ لگا اور مسلمانوں کی اکثریت میں اس لفظ سے ایک شخصیت کی یاد وابستہ ہوئی۔ ان کے بعد اور بھی افراد نے اس شہر سے وابستگی کی بنیاد پر اس لفظ کا استعمال کیا، مگر جو شہرت و مقبولیت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی کو حاصل ہوئی، اس لفظ کی عزت و آبرو بھی انہی سے ہوئی۔ کسی اور کے حصے میں یہ شہرت و مقبولیت یوں نہیں آئی۔ خطیب اعظم دینی، اعتقادی، اصلاحی اور معاشرتی موضوعات پر خطاب فرمایا کرتے۔ وہ اپنے موضوع کی مناسبت سے پہلے آیات قرآنی پیش کرتے اور تفسیر میں جزئیات تک بیان کرتے، پھر وہ احادیث نبوی پیش کرتے۔ اس کے بعد وہ اصحاب نبوی اور اکابر دین کے آثار و اقوال پیش کرتے ہوئے مختلف مکاتب فکر کے بڑوں کی تحریروں سے بھی اپنے موقف کی تائید بیان فرماتے اور ہر اختلاف و اعتراض کا ایسا عمدہ اور مدلل جواب دیتے کہ بات نہ صرف واضح ہو جاتی بلکہ دل پر نقش ہو جاتی۔ انداز بیان اتنا عمدہ اور آسان کہ سننے والے کو یاد ہوتا چلا جاتا اور عام شخص بھی پوری طرح سمجھ لیتا۔ ان کی آواز میں اتنی کشش اور چاشنی اور بیان میں اتنی روانی تھی کہ ہر سامع پوری محویت سے سنتا، یوں لگتا کہ جیسے ہر کوئی مسحور ہے۔ ان میں یقیناً کوئی روحانی قوت تھی۔ انہیں خداداد قابلیت و صلاحیت حاصل تھی۔ خطابت کے حوالے سے کون سی خوبی تھی جو ان میں نہیں تھی؟ انہوں نے جس دور میں خطابت کا آغاز کیا، اس وقت برِ صغیر میں بہترین خطباء موجود تھے۔ پاک و ہند کے ان ناموروں کی صف میں نہ صرف نمایاں ہونا بلکہ ان سے سبقت لے جانا خداداد صلاحیتوں اور تائید عزتی ہی کی کرشمہ سازی تھی۔ قلوب و اذہان میں انقلاب برپا کر دینے والی خطابت اسی ہستی سے ممکن ہے جس کے ظاہر و باطن اور قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جس کا یقین غیر متزلزل ہو اور جو اپنے نسب العین کی تکمیل میں اتنا مخلص ہو کہ ہر طرح اثار و قربانی دے سکے۔ ان کی ذات و صفات ان کے مشاہیر اور ان کے اساتذہ کے لیے باعث فخر و مسرت تھی، بلکہ ان کے اساتذہ کا یہ اعتراف غیر معمولی واقعہ ہے کہ انہیں اپنے اس لائق ترین شاگرد کی وجہ سے ہی شہرت ملی۔ خاندان کو ان پر ناز تھا اور ملک و ملت کا وہ سرمایہ افتخار تھے، اور مسلک حق کے حوالے سے یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ مولانا اکاڑوی کی ذات ہی پہچان اور عنوان ہو گئی تھی۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت تھی جو ان کے حصے میں آئی۔ حق و صداقت پر استقامت اور راہ حق میں ان کی عظیمت و ہمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی والہانہ عقیدت و محبت نے ان کے فکر و عمل اور تحریر و تقریر میں وہ اثر اور فیض و برکت رکھا تھا کہ وہ اہل حق کے مقتدا اور پیشوا ٹھہرے۔ خطابت کے ساتھ ساتھ مولانا اکاڑوی نے تحریر سے بھی گہرا شغف رکھا۔ وہ اس حوالے سے بھی بہت کامیاب رہے۔ ان کی ہر کتاب اپنے موضوع پر بہترین تحقیق شمار ہوئی۔ وہ ہمہ وقت محنت کے ہوگر تھے۔ انہوں نے خود کو عطا ہونے والی ہر صلاحیت و قابلیت سے دین و مسلک اور ملک و ملت کی بھرپور مثالی خدمت کی۔ ایسی شخصیات کے لیے قدرت کا فیضان خاص ہوتا ہے، ان کے کام اور وقت میں برکت ہوتی ہے۔ ابھی مولانا اکاڑوی کی ظاہری عمر صرف 40 برس کی ہوئی تھی کہ مولانا نے صدیوں کے لیے کام کر لیے تھے۔ ذرا ایک مختصر سی جھلک دیکھیے۔ کیم کھرن مشرقی پنجاب کے مردم حیض علاقے میں ان کی ولادت ہوئی۔ 2 رمضان المبارک 1348 ہجری تاریخ ولادت ہے۔ قرآن حفظ کیا، اس دوران نعت خوانی بھی کی کیونکہ انہیں لہن داؤدی سے خوب حصہ ملا تھا۔ دینی نصاب کی ابتدا تعلیم سے ہوئی۔ اپنے والد گرامی کے ساتھ تجارت میں بھی شامل رہے۔ شرک پور شریف میں حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری کے چھوٹے بھائی اور جانشین حضرت میاں اللہ صاحب ثانی لاسانی نقش بندی سے بیعت ہوئے اور انہی کی نظر کرم سے خطابت کا آغاز کیا۔ اولیاء کرام کے عرس مبارکہ اور محافل میلاد شریف میں یہ سلسلہ جاری رہا۔
رہا، اپنے پیر و مرشد ہی کے ہمراہ تحریک قیام پاکستان کی ہر اول دستہ میں شامل ہو کر مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے جدوجہد کی۔ 1947 میں کیم کھرن سے ہجرت کر کے براستہ قصور شہر و اوکاڑا آئے۔ اپنے اہل خانہ کو وہاں چھوڑ کر وہ مہاجرین کی خدمت کے لیے مہینوں مشغول رہے۔ اوکاڑا میں اپنے والد محترم حضرت حاجی شیخ میاں کرم الہی کے ساتھ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور دینی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ تجارت کا شغل بھی رہا، شادی ہوئی، جامع مسجد مہاجرین مٹگمری ساہیوال میں نماز جمعہ کی خطابت شروع کی۔ برلائی ہائی اسکول میں شعبہ دینیات کے انچارج رہے اور تدریس کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ روز ہی صبح پنجاب کے مختلف شہروں دیہاتوں میں خطاب کا سلسلہ جاری رہا۔ اوکاڑا میں شیخ القرآن مولانا علی اشرف قادری آئے تو ان سے دینی نصابی تعلیم کی تکمیل کی اور جی ٹی روڈ پر جامعہ حنفیہ اشرف المدارس کے نام سے دارالعلوم قائم کیا۔ 1952-53 میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو اس میں ضلع مٹکمبری کے امیر مقرر ہوئے اور مسالی خدمات انجام دی، جن کی ایک تفصیل ہے۔ دفعہ 144 اور سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے اور 10 ماہ تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ اسیری کی اس عرصے میں ان کے 2 فرزند 1 اشرے 10 دنوں میں وفات پا گئے، مگر مولانا کے عزم و ثبات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ متعدد لوگ معافی نامہ پر دستخط کر کے رہائی پاتے رہے، لیکن انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو واضح الفاظ میں کہا کہ میرا یقین اور قطعی عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور مرزا قادیانی بلا شبہ کذاب و دجال ہے۔ معافی نامے پر دستخط کا مطلب اس صحیح قطعی عقیدے کا انکار ہوگا۔ میرے 2 بیٹے وفات پا گئے ہیں، میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس عقیدے پر قائم رہوں گا اور معافی نامے پر دستخط نہیں کروں گا۔ اس جواب پر مزید سختی جھیلنی پڑی، نظر بندی کی صحبت برداشت کی۔ 10 ماہ کے بعد رہا ہوئے تو مٹکمبری سے اوکاڑا تک عقیدت مندوں کے جلوس کا منظر ناقابل فراموش تھا۔ اسیری سے رہائی پا کر ایک نئے جوش و ولولے سے دین و ملت کی خدمت میں سرگرم عمل ہوئے۔ 1955 میں پہلی مرتبہ ماہ سیام کے آخری عشرے میں کراچی آئے اور وہی ہوا کہ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ اس دوران ان کی 4 تصانیف شائع ہو چکی تھیں۔ رسائل و جرائد میں شائع ہونے والی دیگر تحریریں اس کے سوا تھیں۔ تعلیمی تدریسی غرض سے اسلامی چارٹ کے جہازی سائز میں اشتہارات اور تبلیغی مسائی اس کے علاوہ تھیں۔ 1956 میں پہلی مرتبہ کراچی میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے 10 روزہ مجالس محرم سے انہوں نے خطاب کیا، جن سے پورا شہر ان کا گرویدہ ہو گیا۔ کراچی میں تعمیر ہونے والی نیو میمن مسجد بندر روڈ ایم اے جناح روڈ کے خطیب و امام مقرر ہو کر مستقل کراچی آ بسے۔ اسی سال 1956 میں جماعت اہل سنت قائم کی اور اسے ملک بھر کے مشرقی و مغربی علاقوں میں پھیلا دیا۔ نیو میمن مسجد میں روزانہ درس شروع کیا۔ روزانہ بعد نماز عشاء اجتماع سے خطاب کا سلسلہ تا دم آخر جاری رہا۔ ایسا کوئی اور خطیب اس شہر میں نہیں ہوا جس کا روزانہ ہی خطاب ہوتا رہا ہو، بلکہ ایک دن میں 1 سے زیادہ پروگرام ہوتے۔ جماعت اہل سنت کی طرف سے ہفتہ واری اجتماع بھی ہونے لگا اور تبلیغی اشاعت کے حوالے سے مولانا اکاڑوی کی اہم اصلاحی اعتقادی تحریریں بھی تباہ ہونے لگیں۔ جماعت اہل سنت کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کا آغاز ہوا۔ 1959 میں حضرت نے پہلا مکان تعمیر کیا اور محفل میلاد سے افتتاح کیا۔ نعت خوانی کے فروغ کے لیے نعتیہ مشاعرے منعقد کروائے اور کراچی میں پہلا مجموعہ نعت نغمہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شائع کیا، جس نے نعت شریف کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کتنے نئے علاقوں میں مساجد و مدارس کی تعمیر کی۔ کراچی ہی سے وہ مشرقی پاکستان گئے اور وہاں بھی جماعت اہل سنت کی شاخ قائم کی۔ آپ نے وہاں بھی مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ 1962 میں وہ بلاد اسلامیہ کے دورے پر تشریف لے گئے اور سفر سے واپسی پر سفر نامہ بنام راہ عقیدت شائع کیا، جو ان اسلامی ممالک کی زیارات کرنے والوں کے لیے رہنما اور اردو میں ان زیارات کے حوالے سے پہلا یادگار مجموعہ ثابت ہوا۔ ماہ دسمبر 1962 میں کراچی شہر کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں دوران خطاب مولانا اکاڑوی پر ان سے اعتقادی اختلاف رکھنے والوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور 5 گہرے زخم لگائے۔ اگلی صبح کراچی سے روزانہ ڈیلی نیوز انگریزی کی پہلی اشاعت کا آغاز ہوا اور اس کی شاہ سرخی اسی قاتلانہ حملے کی خبر پر مشتمل تھی۔ خطیب اعظم پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے پر ملک بھر میں شدید احتجاج ہوا۔ حملہ آوروں میں سے 2 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ مولانا اکاڑوی نے کوئی مقدمہ نہیں کیا، صرف گواہ کی حیثیت سے اپنا بیان قلم بند کروایا اور حملہ آوروں کو معاف کر
دیا۔ 2.5 ماہ بعد وہ کراچی کے سول اسپتال میں زیر علاج رہے، جہاں ان کی مزاج پرسی کے لیے آنے والے خواص و عام کا روز تانتا لگا رہا۔ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے دینی خطاب اور تعلیم و تدریس اور تحقیق و تصنیفی سرگرمیاں جاری رکھیں اور پہلا خطاب اسی جگہ فرمایا جہاں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ راسخ العقیدہ تھے اور جرأت اور عزیمت کی ناقابل تسخیر چٹان تھے۔ انہوں نے کراچی کی جامع مسجد غوثیہ کو قائم کیا اور تا حیات اس کی انتظامیہ کے سربراہ بھی رہے۔ 1965 میں انہوں نے تحریک دفاع پاکستان میں مثالی کردار ادا کیا۔ وہ آزاد کشمیر اور متعدد مقامات پر اگلے مورچوں تک گئے اور مجاہدین میں ولولہ انگیز خطاب فرمائے اور جنگ سے متاثر ہونے والوں میں لاکھوں روپے کی مالیت کا جمع کیا ہوا خوراک و پوشاک کا سامان تقسیم کیا اور ان کی دل جوئی اور اشکشوئی کی۔ اس سفر میں وہ اپنے آبائی شہر کیم کھرن بھی گئے، اسے پاکستانی فوج نے فتح کر لیا تھا۔ ان دنوں مولانا اکاڑوی نے جہاد و قتال کے عنوان سے کتاب تحریر کرنی شروع کی۔ انہیں تحقیق و تحریر میں بڑا انہماک رہا۔ 1953 میں اسیری کے ایام میں بھی انہوں نے تفسیر قرآن اور شرح مثنوی مولانا روم کا بہت سارا کام کر لیا تھا۔ مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدیوانی کے ساتھ انہوں نے متعدد مرحلوں پر دینی و سیاسی اور قومی و ملی خدمات بھی سر انجام دی۔ انہیں ہمہ جان مستعد اور ہمہ وقت کار خیر میں مشغول ہی دیکھا گیا۔ صدقات جاریہ کے مولانا اکاڑوی نے اتنے بہت سارے کام کیے کہ ان پر رشک ہوتا ہے۔ کراچی آمد سے پہلے ان کی شہرت و مقبولیت پنجاب اور مضافات تک تھی۔ کراچی آنے کے بعد وہ ملک اور بیرون ملک مشہور و معروف ہو گئے اور سمتوں میں ان کے لیے عزت و احترام اور عقیدت و محبت قابل دید تھی۔ 40 برس کے عرصے پر مسلسل محنت کا اتنا کٹھن اور انتھک سفر اور اتنے بہت سے کام، ان کی مبارک زندگی، ان کے صدق و اخلاص اور اپنے نصب العین اور ان کی پرعزم کمال و وابستگی حق پر ان کی مثالی استقامت اور ان سب سے بڑھ کر بارگاہ حق تعالی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی مقبولیت اور ان کی مرتبت کو واضح کرتے ہیں۔ اس مدت میں مولانا اکاڑوی بے شمار افراد کے دل کی دھڑکن بن چکے تھے۔ یہ اعزاز بھی انہیں حاصل تھا کہ ان کے نام اور ان کی آواز کا خواص و عام میں اعتبار تھا۔ لوگ ان کے فدائی اور شدائی تھے۔ وہ فکر و ذہن ہی نہیں، قلب و روح کو انتہائی متاثر کر دینے والے بے بدل وہ بے مثال خطیب و رہنما تھے۔ ان کی جبیں کبھی شکن آلود نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی اکتاہٹ اور تھکن محسوس نہیں کی۔ 3 مرتبہ قاتلانہ حملوں کے باوجود ان کے عزم و استقلال اور جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہیں جب بھی دیکھا گیا کتابوں اور لوگوں اور کام میں گھرا دیکھا۔ گرے کارواں تھے، ان کی نگاہ بلند رہی، پرسود و جاں اور دل نواز سخن لیے۔ وہ ایمانی اور روحانی انقلاب کے لیے ہمہ دم کوشاں رہے۔ بڑے بڑے منصب داروں کو کام کی بہتات اور محنت کی کثرت سے گھبراتے دیکھا، لیکن وہ تو محنت ہی میں عظمت پاتے رہے، وہ مشقت میں راحت پاتے رہے۔ اتنی بہت فضیلت اور مرتبت کے باوجود انہیں تفاخر یا تصنع سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ وہ نہایت ہنس مکھ اور کمال درجہ خوش اخلاق تھے۔ تواضع، انکساری اور فروتنی ان کا خاصہ تھی۔ بہت سادہ اور وفادار انسان تھے۔ اکابر کے لیے ان کا متواضع ہونا اور اصاغر کے لیے ان کا مشفق و مہربان ہونا بطور نمونہ و مثال بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 1970 میں عملی سیاست میں بھی حصہ لیا اور کراچی کے ایک حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ اس دور میں بھی ان کے خطبات میں سیاسی وعدے یا دعوے نہیں تھے، بلکہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے ملت کی تربیت تھی۔ کراچی میں بالخصوص مولانا اکاڑوی کی محنتوں نے اہل سنت والجماعت کو سیاسی پلیٹ فارم پہ بھی ایک نمایاں مقام بخشا۔ قانون ساز ادارے کے معزز رکن کی حیثیت سے بھی انہوں نے صدائے حق بلند رکھنا ہی اپنا اعزاز رکھا۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وہ متعدد مرتبہ مشرقی پاکستان گئے تھے۔ انہیں سیاستدانوں کی بہت سی پالیسیوں سے شدید اختلاف تھا۔ وہ مصالحت و مفاہمت کی کوئی گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ قرآن و سنت کی پابندی ہی میں ملک و ملت کی فلاح و بہبود ہے۔ وہ مسلمانوں کے ماضی کی عظمت رفتہ کے مطابق حال و مستقبل سنوارنے کی جدوجہد میں کوشش کرتے رہے۔ 1977 میں اس پارٹی ہی نہیں بلکہ عملی مروجہ سیاست سے بھی لا تعلق ہو گئے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن اور کردار و گفتار میں تضاد کی کسی پالیسی سے کوئی ہم آہنگی نہیں رکھتے تھے اور ان کی ترجیحات میں ان کا مسلکی تشخص اور مدنی تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا ایمانی عہد و پیمان زیادہ اہم اور نمایاں تھا۔ 1974 میں انہیں عارضہ قلب کی جسمانی شکایت ہوئی
وہ 3 ہفتے زیر علاج رہے۔ ملاقات کے وقفے میں ان کے کمرے میں اور باہر ایک ہجوم ہوتا جو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع رہتا۔ مولانا اکاڑوی کی ایک خوبی ان کی ذات کی ہمہ گیری بھی تھی۔ ان کا ہر ملنے والا یہی کہتا نظر آتا کہ وہ جس قدر اس پر مہربان ہیں شاید ہی کسی پر مہربان ہوں۔ خطیب اعظم نے اسپتال سے گھر آ کر آرام نہیں کیا اور پوری تندہی سے اپنے تحریری اور تقریری مشاغل جاری رکھے۔ 1972 میں انہوں نے جامع مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ذمہ داری قبول کی اور گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹ قائم کر کے 1973 میں اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ 1976 میں پہلی مرتبہ وہ افریقی ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے۔ جنوبی افریقہ میں انہوں نے 3 ماہ کا قیام کیا اور اس مختصر مدت میں وہاں انقلاب برپا کر دیا۔ انہوں نے وہاں بھی جماعت اہل سنت قائم کی اور پہرہ دارالعلوم قائم کیا۔ وہ سوازی لینڈ اور زمبابوے بھی گئے اور ماریشیس اور کینیا کا دورہ بھی کیا۔ 1976 میں انہیں دوسری مرتبہ عارضہ قلب کی شکایت ہوئی۔ وہ 1.5 ماہ سے زائد عرصہ زیر علاج رہے لیکن انہیں اپنی ذات کی پرواہی کہاں تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وقت ان کے پاس زیادہ نہیں۔ انہوں نے اپنی خدمات کی رفتار کچھ اور بڑھا دی۔ کچھ اور کتابیں انہوں نے مختصر عرصے میں مکمل کی اور ہر کتاب مقبول ہوئی۔ مسجد گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا خاصا کام انہوں نے پورا کر لیا۔ 1979 میں وہ ایک مرتبہ پھر افریقی ممالک کے دورے پر تشریف لے گئے۔ اس عرصے میں بے شمار کیسٹیں ان کی تقاریر کی وہاں ریلیز ہو چکی تھیں۔ وطن میں انہوں نے صدر پاکستان کی قائم کردہ قائمہ کمیٹیوں سے تعاون کرتے ہوئے متعدد اسلامی قوانین کے مسودے تیار کروائے اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بنوانے کے لیے نمایاں بے باک کردار ادا کیا۔ وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے رکن بھی مقرر ہوئے۔ تحریر و تقریر اور تحقیق و تبلیغ کا شغل تو ہمہ وقت جاری رہتا۔ آخری بیرون ملک سفر انہوں نے بھارت کا کیا جس میں اجمیر شریف کے سالانہ اور شریف میں شرکت کی۔ ماہ رجب 1404 ہجری اپریل 1984 میں انہیں تیسری مرتبہ عارضہ قلب کی شکایت ہوئی۔ وہ 3 دن اسپتال میں زیر علاج رہے اور 21 رجب 24 اپریل کی صبح فجر کی اذان کے بعد درود شریف کا ورد کرتے ہوئے حلقہ حقیقی سے جا ملے۔ ان کی ابتدا بھی درود شریف سے ہوئی اور انتہا بھی اسی پر ہوئی۔ وہ کتنے ہی خوش بخت ہیں کہ آج بھی ان کے مزار اقدس پر صبح و شام درود و سلام ہی کے زمزمے گونجتے ہیں۔